السلام علیکم، میں ہوں آپ کا میزبان ابصار عالم۔ آج جو اخبارات میں سب سے بڑی خبر ہے وہ یہی ہے کہ کل جو پارلیمنٹ کا مشترکہ اجلاس تھا اس نے ایک متفقہ قرارداد پاس کی ہے۔ اس قرارداد میں مذمت کی گئی ہے ان دھرنوں کی جو شاہراہ دستور پر دیے جا رہے ہیں، اور جس کے نتیجے میں نہ صرف پارلیمنٹ ہاؤس کے باہر کے ایریا پر قبضہ ہوا بلکہ پی ٹی وی پر بھی قبضہ ہوا اور اس کی نشریات بھی تھوڑی دیر تک معطل رہیں، اور اس کے علاوہ وہاں پہ جو اہم امارات ہیں وہاں پہ سرکاری آفیسر بہت دنوں تک اپنا کام نہیں کر سکے، جس سے معاملات ریاست میں مداخلت ہوئی۔ ان تمام باتوں پر جو مشترکہ اجلاس تھا اس نے قرارداد حل کرے جو کہ عام لوگوں کی زندگی کو خوشحال کر سکے، تو اس کے لیے پارلیمنٹ مضبوط ہوگی تو رول پلے کر سکے۔ نہیں، یہ تو آئندہ بھی ہوگا، کیونکہ پچھلے 12 ماہ میں 14 ماہ میں پارلیمنٹ کا وہ جو اہمیت ہے وہ نہیں تھی آپ کی حکومت۔ لوگ یہ کہتے ہیں، آپ کے مخالفین یہ کہتے ہیں کہ اہمیت نہیں دی، تو اب آپ نے اہمیت دی ہے، اس کے بعد بھی اہمیت دی جائے گی؟ دیکھیے، تمام تقریباً جو لوگ حکومت سے علاوہ انہوں نے حکومت پہ ساتھ تنقید بھی کی ہے۔ یہاں پہ آئی ڈی پیز ہوں، سیلاب کا معاملہ جو آج کل چل رہا ہے، اس کے علاوہ دوسرے جو مسائل ہیں اور ضرب عضب ہے، اس پہ بھی لوگ بات کرتے ہیں۔ حکومت کو ساتھ ساتھ کرٹیسائز بھی کیا ہے، کسی نے حکومت کو یہ نہیں کہا کہ بھی اس کو کہا کہ بہت اچھی ہے، حکومت کو انہوں نے کرٹیسائز کیا ہے، لیکن انہوں نے کہا سسٹم کے لیے وہ حکومت، پرائم منسٹر اور ان کے ساتھ ہے۔ اور میرا خیال ہے اگر اہمیت نہیں دیں گے تو پھر یہ ادارہ جس طرح پہلے وہ اہمیت بھی کھو دیتا تھا اور پھر وہ کہیں چلا گیا، وہ پھر دینی چاہیے۔ اچھا آپ کو لگا کہ اس دھرنوں میں پارلیمنٹ کا رول بہت اہم رہا ہے اور آئندہ بھی ہوگا۔ ایک بات، اور اس بات میں سمجھتا ہوں کہ ہماری قیادت بھی، ہم نے جو غلطیاں کوتاہیاں کی ہیں ہم ان سے سیکھیں گے، اور وہ پارلیمنٹ کی اہمیت ہو، وہ دوسرے معاملات ہوں، وہ باقی اداروں کے ساتھ مل کر کام کرنے کی بات ہو، وہ باقی پالیٹیشنز اور جماعتوں کو ساتھ لے کے چلنے کی بات ہو، تو میرا خیال ہے ہمیں بھی یہ مدد ملے گی کہ ہم آئندہ آنے والے وقت میں اپنی غلطیوں کو نہیں دہرائیں گے۔ شوکت یوسف زئی صاحب، آپ کے خیال میں پاکستان تحریک انصاف نے، پاکستان عوامی تحریک نے ان دھرنوں سے کچھ حاصل کیا؟
کچھ نقصان ہوا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے جو بڑی اچیومنٹ ہے وہ تو یہ کہ لوگوں کے اندر اویئرنیس آ گئی. لوگ اٹھ کھڑے ہوئے اپنے حق کے لیے. اور یہ جو جمہوریت کرتے ہیں نا کہ جمہوریت کو خطرہ، جمہوریت کو کب مطلب یہ کہ ان ایشوز سے تو خطرہ نہیں ہو سکتا ہے کہ آپ اگر دھرنے کریں، احتجاج کریں تو اس سے جمہوریت کو خطرہ نہیں ہوتا ہے. یہ جمہوری ملکوں میں، جمہوری معاشروں میں اس طرح کی ایشوز سے بالکل انہوں نے کہا کہ سیکھنا چاہیے اور سیکھا جاتا ہے، اور اس کے لیے جو ایشوز ہوتے ہیں عوام کے اس کو حل کرنا چاہیے. لیکن یہ افسوس سے کہنا پڑ رہا ہے کہ اتنے دن تک جو مشترکہ پارلیمنٹ کا اجلاس ہوا اس میں عوام کے ایشوز ڈسکس نہیں ہوئے. اس میں لوگ ایکسپیکٹ کر رہے تھے کہ آخر میں جب ہوگا تو کچھ اس کا حل نکالا جائے گا، لیکن اس میں صرف یہ کہ تقریریں ہوئی، قرارداد جو ہے روٹین کی قرارداد پاس ہوئی. آپ کی حل کیا ہو سکتا تھا؟ دیکھیں یہ تو ڈپینڈ کرتا تھا اپوزیشن لیڈروں پہ، لیکن چونکہ وہاں پہ فرینڈلی اپوزیشن آپ کو نظر آئی، کوئی چیز ہمیں نظر نہیں آئی. اپوزیشن ہے، اس کے خیال میں کیا حل ہونا چاہیے تھا؟ دیکھیں اگر اپوزیشن اپنا رول ادا کرتی شروع دن سے اور گورنمنٹ اپنا رول ادا کرتی آپ بھی ہیں نا اس اپوزیشن؟ نہیں ہم تو ہیں، لیکن ہم نے تو ایک ایشو اٹھایا نا، اور پہلی دفعہ پاکستان میں ایشو اٹھا اور اتنے دن تک جاری رہا، اور اس کے باوجود کہ انہوں نے لاٹیاں بھی چلائی، گولیاں بھی چلائی، لوگ کھڑے ہیں. چاہے اب یہ ایشو نہیں رہا ہے کہ لوگ کم ہیں یا زیادہ ہیں، لیکن لوگوں کے اندر، کیونکہ وہ عمران خان جب تقریر کرتے ہیں تو پاکستان کے 18 کروڑ میں سے کم از کم آدھا جو لوگ ہیں وہ تو کم از کم گھر میں بیٹھ کے بھی دیکھتے ہیں. ابھی بھی اتنے دنوں بعد بھی دیکھ رہے ہیں لوگ. میرے خیال سے یہ اب ایشو گھر گھر تک پہنچ گیا ہے کہ جی دھاندلی ہوتی ہے، اور جو ہم نمائندوں کو جن کو ہم ووٹ دیتے ہیں وہ الیکٹ نہیں ہوتے ہیں، کوئی اور الیکٹ ہو کے آ جاتا ہے. یہ ایک ایشو بن گیا ہے. اور اب اس کے بعد کہ آپ کے ٹریبیونل کے ججز بھی اب کہنا شروع ہو گئے ہیں کہ جی آروز بھی، کیا اب فیفن کا جو رپورٹ آئی ہے اس میں آپ دیکھ لیں کہ انہوں نے کہا کہ 90% جو آروز تھے انہوں نے یہ چینج کر دیا تھا پولنگ بوتھ. حالانکہ یہ ہوتا نہیں ہے، ایک دن پہلے اس کے لیے باقاعدہ انہوں نے کہا نہیں، بالکل کہا ہے. نہیں 90% کی کوئی بات نہیں. نہیں 90% جو ہے پولنگ بوتھ چینج ہوئے ہیں. میں نے وہ پوری پڑھی ہے، اس میں 90% پورے ملک میں، پورے ملک میں. یس تو رولا پھٹ آروز نہیں، میں پنجاب کی بات کر رہا ہوں، ملک کی بات نہیں کر رہا، میں پنجاب کی جس پہ ہم آبجیکشن کر رہے ہیں. پنجاب میں یہ رولا پڑتا ہے سر، یہ آپ 90% ایک دن میں اگلا پروگرام صاحب تو ریلائبل نہیں. میں کہہ رہا ہوں نا اسی فیلڈ میں اگلا آپ کی بات میں یقین کر رہا ہوں، لیکن اگر وہ ثبوت وہ آپ نے کہا فافن نے کہا ہے، کوئی اس کا ثبوت ہے تو دے دیں. یہ قمر دلشاد صاحب سے میں نے سنا ہے، انہوں نے اس کا حوالہ دیا ہے نا، انہوں نے حوالہ دیا ہے، انہوں نے کہا کہ صاحب تو پھر وہ پارٹی ہو گیا نا. میں تو آپ کی بات کر رہا تھا کہ آپ یہاں پہ ہیں تو شاید. لیکن اس کا بالکل آپ کریں، کئی پولنگ بوتھ جو ہے نا، اب میں اس پہ نہیں جاتا ہوں، لیکن یہ تو حقیقت ہے نا کہ پولنگ بوتھ چینج ہوئے ہیں. اب یہ کیسے چینج ہوئے جبکہ ہوتے نہیں؟ ڈیپینڈ کرتے کتنے مجھے تو بتائے گا 90%. وہ تو ٹھیک ہے، میں آپ نیکسٹ پروگرام میں ہو سکتا ہے آپ کو ٹھیک کنفرم کر کے بھی بتا دوں. لیکن میں نے جو سنا ہے، اب یہ جو جب آپ پارلیمنٹ کے اندر اگر مشترکہ پارلیمنٹ کا اجلاس ہو رہا ہے، اگر اس میں عوام کی بات نہیں ہوگی، اگر اس میں بجلی کی مہنگائی کی بات، جو ایشوز آپ اٹھائے ہوئے ہیں آپ نے وہ عوام کے ہیں نا، انہی پہ تو وہی بول رہے تھے پارلیمنٹ والے، تو عوام کے ہوئے. انہوں نے کیا بولا؟ وہ اپنا موقف دے رہے تھے، آپ اپنا بجلی موقف کی مہنگائی کے جو حوالے سے ہم نے بات کی، رات کو خان صاحب نے اپنا بل بھی جلایا، اس پہ کوئی بات ہوئی ہے کہ بجلی کیوں مہنگی ہوئی ہے؟ یہ بل کون دے گا؟ بالکل یہ 68% بجلی کی مہنگائی ہوئی ہے. 68%، جس کو 100 کا بل آتا تھا اس 168 کا بل آ رہا ہے. ان حالات میں لوگ روزگار نہیں ہے، ان حالات میں مہنگائی قابو نہیں ہو رہی ہے. اچھا، آپ اگر ان کو دیں گے بجلی بل بھیجیں گے کیسے ادا کریں؟ ایک سوال پوچھنا چاہتا ہوں، پھر میں جانا چاہیے صاحب کے پاس آ رہا ہوں کہ آپ کے جو لیڈر ہیں عمران خان صاحب، ان کا ایک پوائنٹ آف ویو ہے، اس سے لگتا ہے کہ آپ کی پارٹی میں لوگ متفق نہیں ہیں. مثلا کل انہوں نے بل جلایا اپنا، جہانگیر ترین صاحب نے تو سارے بل پے کیے، اپنی فیکٹریوں کے بھی، ملوں کے بھی، گھروں کے بھی، اور پتہ نہیں کس چیز کے، وہ درجنوں ہیں ان کی وہ جگہیں جہاں پہ انہوں نے بل پے کیے ہیں. یہ کیا تضاد کیوں ہے یہ؟ دیکھیں میں جہانگیر ترین صاحب کے بارے میں کچھ نہیں کہہ سکتا. پارٹی کے وہ وائس پریزیڈنٹ نہیں، مجھے کیونکہ علم نہیں ہے، تو جس چیز کا مجھے علم نہیں ہے، لیکن میں ذاتی طور پر اپنا میں بتا سکتا ہوں. اگر آپ کہیں تو میں آپ کو اپنے بل کی کاپی بھی لا سکتا ہوں. تو آپ بجلی کے بغیر رہ رہے ہیں؟ جی بجلی کے بغیر رہیں گے؟ ابھی تک تو نہیں کاٹی، رہیں گے اس کے بغیر تو ظاہر ہے. بڑی اعلیٰ بات کی آپ نے. خان صاحب نے اگر اپنا جلا دیا تو ہمارے بلوں میں اس میں دو بات. ایک تو یہ کہہ رہے ہیں کہ بات اسمبلی میں نہیں ہوئی، ان کے اپنے الائز جماعت اسلامی اسی اسمبلی میں بیٹھی ہے، انہوں نے بھی جو باتیں کی ہیں وہ تو ان کے الائز ہیں نا، وہ تو ہمارے ساتھ نہیں تھے.
اور اس کے بعد یہ ابھی تک اسمبلی کا تنخواہیں بھی لے رہے ہیں, ٹی اے ڈی اے بھی لے رہے ہیں, اسمبلی کے ممبر بھی ہیں. اگر اپنی بات کرنے کے لیے, دھاندلی کی بات, اپنے وزیر اعظم کی بات کرنے کے لیے شاہ محمود کو بھیج سکتے تھے, تو ان بجلی کے بلوں کے لیے بھی وہ دوبارہ پارلیمنٹ میں کسی ایک آدھ کو بھیجتے کہیں بھی اور بھیج دیتے. آپ اس کا جواب مہنگے کیوں کیا؟ دیکھیں نا, آپ کا معاملہ ہے, آپ ہے اپوزیشن میں, اٹھاتے معاملہ, آپ اٹھاتے ہیں معاملہ وہ جو آپ کی ذات سے ریلیٹڈ ہے, اور پوری پارلیمنٹ میں کہا کے پی کے کا وزیر اعلیٰ خان صاحب خود تو وزیر اعظم نہیں بن رہا ہے, یہ کہہ رہے ہیں کہ جو بنے دھاندلی سے اس کا حساب کتاب کیا جائے, ملک کے لیے, عوام کے لیے سسٹم بہتر, پوری پارلیمنٹ جمہوریت مضبوط ہو, وہ یہ بات کر رہے ہیں. پوری پارلیمنٹ نے کہا کے پی کے سی ایم کہاں ہیں, آئی ڈی پیز میں ان کا کیا رول ہے, وہاں لا اینڈ آرڈر میں جرگے کے 3 لوگ سوات میں مارے. میرے خیال سے اس وقت لا اینڈ آرڈر میرے خیال سے سب سے بہتر میں وہی بتانے لگا, آپ اپنے لا اینڈ آرڈر کی بات, میں نے کہا وہی قوم کو بتانے لگا. جو فوٹو سیشن ہو رہے ہیں اس کی بات کریں. سوات کے 3 جو جرگے کے لوگ وہ مارے گئے, وہ ابھی مارے گئے, آج بھی بیچارے لوگ 3 لوگ مارے گئے. ایس ایچ او جس نے دہشت گردوں کو ڈیرہ اسماعیل خان مارا, قومی اسمبلی میں انہی کی ادھر اے این پی کے لوگوں نے اٹھایا, ان کے 2 بھائیوں کو انہوں نے بتا کر مار دیا. آپ بات کرتے ہیں کہ وہاں امن ہے, وہاں سب تمیزیں ٹھیک ہیں. میں ذرا جانا چاہتا ہوں صاحب, آپ یہ بتائیے گا کہ ایک تو آپ دل کی کوئی بات کرنا چاہ رہے ہیں آج, تو اس کے لیے آپ کو ٹائم بالکل ملے گا. میرا سوال یہ ہے جو باقی دونوں مہمانوں سے بھی میں نے کیا, ان دھرنوں سے کیا حاصل ہوا؟ جیسے کہ شوکت یوسفزئی صاحب نے کہا کہ اویئرنیس کریٹ ہوئی ہے, لوگ اپنے حقوق کے لیے اٹھ کھڑے ہوئے ہیں, آپ سمجھتے ہیں ایسا ہے؟ طلال چودھری نے کہا کہ پارلیمنٹ نے اپنی طاقت دکھائی ہے, ایک بہتری کی طرف ہم گئے ہیں, اسٹیبلٹی پولیٹیکل لیول پہ آئے گی. میرے خیال میں یہ سوال میں ان تمام فعال طبقات کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں جو سم لیول پہ ان دھرنوں کو سپورٹ کر رہے ہیں, یا ان کی ایک ہمدردی ہے کہ ان کا ایجنڈا جو ہے جینون ہے اور عوام کے فلاح کے لیے. پہلی بات یہ کہ کیا جو انٹرنیشنل ایجنڈا ہے اس ملک میں انارکی پیدا کرنے کا, کیوس پیدا کرنے کا, اس کی تکمیل کی بھرپور یہ کوشش نہیں تھی بائی ڈیفالٹ اور بائی ڈیزائن. آپ کو معلوم ہے آپ یہ باتیں میں میڈیا میں بھی پڑھ چکا ہوں, کچھ وزراء بھی یہ بات کر چکے ہیں, لیکن اس کا کوئی ثبوت. اچھا, میں آپ کو بتا رہا ہوں. ایک انٹرنیشنل ایجنڈا یہ کہ پاکستان کو ڈی نیوکلرائز کیا جائے, اس سے پہلے جو ڈی ملٹرائز کیا جائے. ڈی ملٹرائز کے لیے میکینکس کیا ہے؟ آپ نے اس ملک میں ایسی جو ہے انارکی پیدا کرنی ہے, بغاوتی جذبات ابھارنے ہیں, جو لا انفورسمنٹ ادارے ہیں ان کی عزت ختم کرنی ہے, اور فوج کو عوام کے ساتھ جو ہے لا کھڑا کرنا ہے تاکہ کیوس کی شکل اختیار کر کے اور اس ملک میں جو ہے بیرونی مداخلت کے لیے راستہ ہموار کیا جائے. یہ پرفیکٹ ریسیپی تھی دھرنوں کی شکل میں. انہوں نے فوج کو مداخلت کی دعوت دی, انہیں مجبور کیا گیا کہ وہ سم ہاؤ کسی طرح لوگوں نے ایجنڈا بنایا, ریسیپی کسی کوئی. دیکھیے انٹرنیشنل ایجنڈے شیف ہے, دیکھیے انٹرنیشنل شیفs ہیں, وہ بیٹھے ہیں, مختلف ایجنٹس ہیں, وہ یہ تو آسان کام نہیں ہے. ہمارے ملک میں دھماکہ ہوتا ہے, ہمارے ملک میں کوئی تقریبی کارروائی ہو جاتی ہے. ابھی وہاں پہ جو کراچی ڈاک یارڈ میں ہوا, وزیر دفاع کہہ رہے ہیں اس میں شاید کوئی بیرونی ہاتھ ہے. ہم ہر چیز میں بیرونی ہاتھ کیوں لاتے ہیں؟ بیرونی ہاتھ اس لیے کہ میں خود دنیا میں رہا ہوں, میں نے خود دیکھا ہے کہ رجیم چینج مسلمان ممالک میں کس طرح آتے ہیں اور کس طرح ویسٹ آرکسٹریٹ کرتی ہے. رجیم چینج سے مراد آپ کی حکومتیں کیسے بدلنا اور حکومتوں پہ قبضہ کرنا, یہ ویسٹ کا ایک ایجنڈا ہے. جہاں پہ لیبیا میں ہوا ہے, عراق میں ہوا ہے, افغانستان میں ہوا ہے, اسی طرح مصر میں ایک حد تک ہوا ہے. ان کے اسٹریٹجک مفادات ہیں. اس وقت پاکستان میں اسٹریٹجک مفادات کے سامنے ایک ادارہ کھڑا ہے. اہم ہے ان کے لیے, وہ اس لیے اہم ہے. پاکستان ایک اسٹریٹجک ملک ہے, یہ جو ہے کوریڈور ہے سینٹرل ایشیا کے لیے, یہ کوریڈور ہے مڈل ایسٹ کے لیے, یہ چائنا کے لیے ایک ایکسس پرووائڈ کرتا ہے. تو ان کے مفاد میں نہیں کہ اگر کوئی نیول یہاں پہ ایک پاور بنتا ہے تو وہ انڈیا ہوگا اور چائنا نہیں ہونا چاہیے, اور یہ امریکن اور ویسٹرن جو سویلائزیشن ہے ان کے لیے ان کے مفادات پہ ضرب. اچھا, یہ تھیوری میری ہے. اس کے لیے آپ سمجھتے ہیں عمران خان جیسا لیڈر, طاہر القادری جیسا لیڈر, یہ بیرونی لوگوں کے ہاتھوں میں ان کے ایجنڈے میں استعمال ہوئیں گے؟ دیکھیے استعمال بائی ڈیفالٹ ہو سکتے ہیں. مجھے نہیں معلوم کہ کون سے میٹنگز ہوئی ہیں ان کے کہاں, لیکن پرفیکٹ یہ ہے کہ آپ لوگوں کو مجبور کریں کہ وہ اچھا آپ لوگوں کو مجبور کریں کہ وہ قانون کا احترام چھوڑ دیں, آپ قانون کے جو ادارے ہیں ان کی رسپیکٹ چھوڑ دیں, آپ جو ہے اکنامک ڈس اوبیڈینس کریٹ کریں, آپ ملک میں جو آلریڈی کنسنسس بنا ہوا ہے اس کو آپ توڑ دیں, ملک کو جو میگنیٹ کی طرح جوڑا ہوا ہے ایک آئین ہے اس کو جو آپ کاغذ کا ایک ٹکڑا ٹریٹ کریں. اس کے ساتھ جو دوسرا نقصان وہ فیڈریشن کا ہوا ہے, وہ قوتیں جو آج بلوچ ملیٹنٹ کے سامنے کھڑی تھی پرو پاکستانی پرو فیڈریشن, وہ کل تک کہہ رہی تھی کہ ہم نے 18ویں ترمیم حاصل کی
کی ہے 50 سال کی قربانیوں کے بعد. اب اگر یہ آئین جو ہے نہیں رہتا ان دنوں کے بعد یا نہ رہتا تو وہ قوتیں جیت جاتی جو آج لندن میں سازش کر رہے ہیں بلوچستان اور پاکستان کے خلاف. دوسری بات یہ طالبان آج جیت گئے ہیں جن کے سامنے ہم کھڑے تھے. ہم نے کہا کہ یہ اسلامی آئین ہے, اس پہ ہمارے اسلاف نے دستخط کیے ہیں, اس پہ ہمارا ایک کنسنسس ڈاکومنٹ ہے, اس کا احترام پہلے ہم نے کرنا ہے بعد میں دوسروں نے کرنا ہے. اب اس کو ایک کاغذ کی طرح ٹریٹ کیا گیا اور عمران خان کے کوٹ ہے یہ کہ ہم اور بھی آئین بنا سکتے ہیں. یہ تیسرا نقصان ہے. اور چوتھا سب سے اہم یہ بھی ہے کہ کیا ہم ایسے نیا پاکستان چاہتے ہیں جس میں جو ہے قانون کے عمل درآمد جو ہے نہ ہو, جس میں لیڈرز جو ہے وہ قانون کے لوگوں کے اویئرنیس کی بنیاد پہ موب کریسی کو جو ہے انکریج کریں اور وہ کہیں کہ جی جہاں پہ بھی آپ سمجھتے ہیں آپ قانون کی خلاف ورزی دیکھ رہے ہیں آپ قانون کو اپنے ہاتھ میں لیں بجائے آپ رپورٹ کریں, بجائے آپ جو لافل اتھارٹیز ہیں. یہ ایک مکمل میکینکس ہے کیوس کریٹ کرنے کا. کیا یہ پاکستان کے الٹیمیٹ مفاد میں ہے؟ یہ سوال سب کے سامنے. یہ آپ سمجھنے کی طرح سے یہ چھوڑ دیجئے میرا کیا افیلیشن ہے یا آپ کا کیا ہے, لیکن پاکستان اس کا متعمل ہو سکتا ہے کیا انٹرنیشنل میلیوں میں؟ جب ایک آزاد کردستان کی بات ہو رہی ہے, جب آزاد بلوچستان کی گریٹر بلوچستان کی بات ہو رہی ہے, جب گریٹر مڈل اسرائیل کی بات ہو رہی ہے, تو ہم کس طرح اپنے جو ہمارے اسٹریٹجک مفادات ہیں, ہمیں قومی وحدت ہے, یکجہتی ہے, وہ پولرائزیشن کے اس در پہ ہم قربان کر سکتے ہیں. شوکت صاحب 1 منٹ رہ گیا بریک میں, لیکن آپ سے ایک سوال پوچھنا چاہ رہا ہوں. یہ جو ساری باتیں کی ہیں اس پہ ظاہر آپ جواب دینا چاہیں گے, لیکن سول ڈس اوبیڈینس جو ہے یہ تو ہمارے خطے میں, یہ تو گاندھی جو ہندوستان کا لیڈر تھا یہ تو ان کی سنت یا ان کی روایت ہے. اس پہ خان صاحب تو کہتے ہیں میں قائد اعظم کا فالوور ہوں. قائد اعظم تو سول ڈس اوبیڈینس کے اعلان کے بعد گاندھی کو چھوڑ دیا, کانگریس کو چھوڑ دیا. انہوں نے کہا میں تو قانونی طریقے سے آئینی طریقے سے اپنی جدوجہد کروں گا. کانسٹیٹیوشنلسٹ ہے نا وہ. تو یہ تو بہت بڑی کانٹرڈکشن ہے خان صاحب کی پرسنالٹی میں, ان کے آئیڈیالوجی میں, آپ کی جماعت کی آئیڈیالوجی میں. دیکھیے میں یہ جو خان صاحب نے بات کی نا, جیسے کل اپنا انہوں نے جو بل جلایا نا, تو وہ یہی پوچھ رہے ہیں کہ ہمیں کوئی بتانے والا نہیں ہے کہ مطلب یہ کہ آپ ایک چیز مہنگی کر رہے ہیں, بجلی سب کی ضرورت ہے, اور یہ ایک قانونی طریقہ مہذب طریقہ ہے احتجاج کرنے کا. میں سوال کو اور سیدھا کر لیتا ہوں. انہوں نے ایک ٹی وی انٹرویو میں کہا کہ میں گاندھی کا فالوور ہوں یا میں گاندھی کو پسند کرتا ہوں. اب ہمیں کنفیوژن یہ ہے کہ وہ قائد اعظم کے فالوور ہیں یا گاندھی کے؟ نہیں, میرے خیال سے آپ کو پتہ ہے کہ وہ قائد اعظم کا نہیں پتہ ہے, انہوں نے کہا ہے کہ میں گاندھی کو پسند کرتا ہوں. گاندھی نے تو نہیں کیا ہے نا, اور بھی قائد اعظم نے تو نہیں کیا, اور 100 لوگوں نے کیا ہو. دیکھیے یہ طریقہ ہے, ایک طریقہ ہے. پھر قائد اعظم نے یہ کیوں نہیں کیا جب ان کو کہا؟ اب یہ تو میں نہیں کہہ سکتا ہوں نا, یہ تو ظاہر ہے میرا لیڈر ہے, اس میں میرا لیڈر نے یہ فیصلہ کیا. ہم قائد اعظم کو فالو کرتے ہیں. اس وقت ان کو جو ان کو سوٹ کرتا تھا اس وقت حالات پہ ڈیپینڈ کرتا ہے. آپ کا مطلب قائد اعظم نے اصولوں پہ بات نہیں کی؟ نہیں, اصولوں کی بات نہیں, میں نے کہا کہ جو سوٹ کرتا تھا نا, اب اس وقت ہمیں یہ سوٹ کر رہا ہے کہ ہم ایک پرامن احتجاج چاہتے ہیں کہ جس وقت جو چیز سوٹ کرے وہ اصولوں کے خلاف ذات کے لیے نہیں کر رہے ہیں. اگر ذات کے لیے ہوتا نا عمران خان کو فائدہ, عمران خان اپنا بجلی کا بل جلا رہا ہے, میری بات سنیں, کل اگر یہ بجلی کا بل بجلی کاٹ دیں تو کیا عمران خان کو فائدہ ہو رہا ہے؟ ٹیکس نہ دیں, ہنڈی کے ذریعے پیسہ بھیجیں, یہ چیزیں احتجاج اس لیے ہو رہا ہے, اس لیے احتجاج کر رہے ہیں وہ کہ ہمارا جو پیسہ, عوام کا جو پیسہ نچوڑ کے بیچاروں سے لیا جاتا ہے وہ ہمیں پتہ نہیں چل رہا ہے کہ پیسہ کہاں چل رہا ہے. اس لیے ہم چاہتے ہیں کہ اس کا حساب کتاب پہلے ہمیں بتایا جائے کہ ہمارا پیسہ کہاں لگ رہا ہے. اعتراض پھر یہ آ رہا ہے کہ آپ نواز حکومت کے خلاف نہیں ہیں, آپ ریاست کے خلاف ہیں. نہیں دیکھیں, ہمیں نہیں پتہ, آپ اگر پیسے دے رہے ہیں, ٹیکس دے رہے ہیں, آپ کو نہیں پتہ چل رہا ہے آپ کا پیسہ کہاں جا رہا ہے؟ پتہ چلا چاہیے. نہیں, لیکن اگر آپ کہیں ہنڈی کے ذریعے بھیجیں. نہیں دیکھیں, یہ تو احتجاج ہے, ہمارا احتجاج ہے. 67 سال ہوئے ٹیکس ریاست کے لیے. ہر بچہ جو پیدا ہو رہا ہے ریاست کے خلاف, سر جی, ہر بچہ جو پیدا ہو رہا ہے وہ 1.5 لاکھ سے زیادہ مقروض پیدا ہو رہا ہے. کیوں؟ یہ کوئی قصور ہے؟ ہمارا قصور ہے. ٹھیک ہے, اگر پیسہ ہنڈی کے ذریعے آئے گا تو قرض نہیں رہے گا. دیکھیے یہ احتجاج کی میں بات کر رہا ہوں, اس لیے کہ اگر ان حکمرانوں کو کم از عقل تو ہے نا, ہمیں بتائے تو اس کے بعد حکمرانوں کو جو ریاست بریک کے بعد ریاست کے خلاف ہے نا. بریک کے بعد میں اس بات کا جواب دوں گا کہ ان کو پیسوں کا حساب ہم نے کتنی دفعہ دیا ہے. میں ایک بریک لیتے ہیں چھوٹا سا, بریک کے بعد واپس آتے ہیں تو بات جاری رکھیں گے. پروگرام میں دوبارہ خوش آمدید. شوکت صاحب آپ بات مکمل کرنا چاہیں؟ دیکھیں انہوں نے جو بات کی نا, یہ اس وقت جب آپ کے پاس دلائل ختم ہو جاتے ہیں نا, لوکل دلائل نہیں رہتے ہیں, تو پھر آپ یہ کہتے ہیں کہ جی یہ تو بیرونی ایجنڈا ہے. دیکھیں نا, کوئی ثبوت نہیں ہے, کوئی وہ نہیں. اپنے عمران خان جیسے لیڈر پہ جو اپنی بات کبھی نہیں کی, انہوں نے عوام کی بات شروع دن سے لے کے ابھی تک عوام کے مسائل کہا کہ جی اس ملک میں کرپشن ہے, کرپشن ختم کی جائے, لوگ ہنستے رہے. یہ کوئی ایشو ہے, آج نمبر 1 ایشو بن گیا. سب کہہ رہے ہیں کہ جی کرپشن ختم ہوگی, یہی تو سب سے بڑی جہالت ہے ہماری. لیکن جو سرویز ہوئے تھے الیکشن سے پہلے, اس میں سب سے پہلا مسئلہ لوڈ شیڈنگ تھا لوگوں کا.
کرپشن تو نیچے ساتھ میں آپ سے ایگری کرتا ہوں. دیکھیں یہ تو لوگوں کو ڈائریکٹلی اینڈ ڈائریکٹلی بات آپ کر رہے ہیں نا, لیکن اس ملک کو جو کھوکھلا کیا تو کرپشن نے کیا ہے نا. ہر لیڈر آ کے اپنے لیے جو ایسٹس بنا کے جاتا ہے, غریب وہیں کے وہیں رہ جاتے ہیں. ان کے لیے نہ کوئی روزگار کا سوچتا ہے, نہ ان کے لیے. بہت سارے لیڈر آپ کے کنٹینر پہ بھی کھڑے ہوتے ہیں. خان صاحب کو انہوں نے گھیرا ڈالا ہوا ہے. دیکھیے ہمارے پاس اگر کوئی ایسے لیڈر آئے تو مجھے یقین ہے عمران خان پہ. اگر عمران خان پاور میں آ کے اگر وہ لوگ اس طرح کریں گے تو مجھے پورا یقین ہے عمران خان پہ وہ کبھی اس طرح الاؤ نہیں کرے گا. اگر کوئی لیڈر ایسا ہے تو, کیونکہ مجھے نہیں پتا اگر کوئی آ جاتا ہے ٹھیک ہو جاتا ہے تو اس میں کیا برائی کیا ہے, اور کوئی ایسے ایشوز بھی نہیں ہے. باقی بھی یہی کہہ رہے ہیں آج ہم تو کہہ رہے ہیں پہلے سر 2 پارٹی سسٹم تھا, لوگ مجبور تھے, بڑے اچھے لوگ بھی ہیں لیکن ان پارٹیوں میں ابھی بھی موجود ہیں, لیکن مجبوری کی حالت میں ان کو پرابلم یہ تھا کہ وہ کہیں جا نہیں سکتے تھے. اب اگر آ رہے ہیں وہاں سے نکل کے تو اچھی بات ہے, اس میں کوئی برائی تو نہیں ہے. ٹھیک ہے, اگر بہتر ہو جائیں, اگر بہتر ہو جائیں. ٹھیک جی, طلال چودھری صاحب سدھر جائیں گے آپ لوگ. پہلے میں ان کو ایک بات کا جواب دے دوں. یہ جو کہہ رہے ہیں کہ پیسوں کا حساب نہیں, 18th امینڈمنٹ کے بعد آپ کا جو ڈیٹ سروسز ہے نا, یہ آپ نے خود رپورٹ بھی کیا, آپ کے سب چینلز نے بھی, کہ آئی ایم ایف سے جب لون لینے گئی حکومت تو انہوں نے کہا جی سب سے پہلے اسے مشترکہ مفادات کی کونسل سے منظور کروائیں, کیونکہ یہ صوبوں میں چلا گیا ہے, یہ سیکنڈ لسٹ میں ہے, تو اس کے لیے وہاں سے منظوری لیں. 4 اجلاس ریکوائرڈ ہیں 1 سال میں, 4 کے 4 ہوئے. ان 4 میں جتنے فیصلے ہوئے آئی ایم ایف کے لون سے لے کے بجلی کے پیسے بڑھانے تک, منصوبوں کی سرمایہ کاری سے لے کر تمام کے تمام یونینیمس ہوئے. ان میں ان کا سی ایم موجود تھا. اور اگر کسی بات پہ اعتراض ہو تو یہ بھی 18th امینڈمنٹ میں ہے کہ ان ممبران میں سے کوئی بھی ریکوزیشن کر کے اجلاس بلا سکتا ہے. ان کے سی ایم چاہیں کہ یہ بجلی کے بل زیادہ آئے ہیں, یہ ریکوزیشن کریں, اجلاس بلانا ضروری ہے, اور یہ اجلاس پھر ہوگا اس بات پہ. کبھی بھی ان 4 اجلاسوں میں سی ایم نے کوئی ایسا معاملہ نہیں اٹھایا جس پہ کہ متفقہ رائے نہ آئی ہو یا جس پہ اختلاف پایا گیا ہوگا. یہ تو میں آپ سے بھی پوچھنا چاہ رہا ہوں. میں پیسوں کا حساب دے دیا میں نے. ایک بات آپ مجھے یہ بتائیں کہ ہمارے جو 250 ارب سے زیادہ پیسے ہیں بجلی کے مد میں, کیا وہ نہیں آئے اس ڈسکشن میں نہیں آئے؟ آپ لوگوں نے نہیں کہا کہ ہم دیں گے, کب دیے؟ میں نے کہا آپ کہہ دیں, جو آپ کی بات آئی اس کے بعد اگر آپ کے 250 ارب تھا یا کوئی بھی معاملہ تھا اس پہ متفقہ آپ کا سی ایم مان کے اٹھ کے آیا, آپ کا سی ایم کے وہاں یعنی متفقہ فیصلے کیے گئے. ہم آپ سے کہتے ہیں کہ آپ کی موجودگی پارلیمنٹ میں بھی ہے, آپ ایک صوبے کے سی ایم بھی ہیں, آپ اپنا رول پلے کریں, لیکن آپ جو بات اندر میٹنگز میں کرتے ہیں, استعفوں کی بات لے لیں. ٹھیک جانا سیکرٹری صاحب, ایک بات تو بہرحال شوکت صاحب بھی کہہ رہے ہیں, ان کی پارٹی کے لوگ بھی کہہ رہے ہیں کہ ایک لوگوں میں ایک جنریٹ ہوئی ہے بحث ایشوز پہ, اصل پاکستان کے ایشوز کیا ہیں, چیلنج کرنے کا اپنے حکمرانوں کو, ایک وہ بات تو آئی ہے. لیکن آپ میں اسے اتفاق نہیں کرتا چیلنج کرنے کا. یہ آپ نے جو پروپوزیشن دی ہے, اچھا مجھے بتائیے کہ کیا اس کا کیا بیرومیٹر ہے؟ صرف فیس بک پہ جو ہے ایک ڈیبیٹ شیپ کرنے کا مطلب یہ نہیں کہ عوام جو ہے وہ کر رہے ہیں. رحمان ملک کو دیکھیں ہے اس کو آپ جو ہے میں کیوس اس کو کہتا ہوں, یہ بہت بری بات ہے. اگر آپ میرے یہاں پہ ہاتھ ڈالیں گے تو اس کا ریئیکشن بھی آئے گا. اگر ہم عوام کو یہ دکھا رہے ہیں کہ قانون کو اپنے ہاتھ میں لیں, جو آپ دیکھ رہے ہیں مسٹری, تو خان صاحب نے جو کہا ہے کہ خانہ جنگی ہو سکتی ہے, اچھا وہ اسی طرف اشارہ ہے. دیکھیے خانہ جنگی تو کریٹ کرنے کے میکینکس ہیں جو خود یہ کریٹ کر رہے ہیں. وہ تو اس لیے کہ جب آپ تو کہہ رہے ہیں کہ اگر نہ میرے مطالبات مانے تب ہو, آپ جب کہہ رہے ہیں کہ جب اپنے ایم این ایس کو کہہ رہے ہیں کہ پولیس کی کسٹڈی میں اپنے کارکنوں کو آپ جو ہے چھڑا کے لاؤ, قانون کا فیصلہ خود کرو, جب آپ کہتے ہیں کہ پارلیمنٹ ہاؤس چھڑ دوڑو, جب آپ کہتے ہیں اس آئین کی کوئی وقت نہیں ہے, جب آپ کہتے ہیں جو میرے علاوہ سب چھوڑ رہے ہیں, تو پولرائزیشن اور کیا ہوتی ہے؟ تو کل اگر پولیس آپ بات کریں لیکن آپ یہ ثابت کریں کہ عمران خان میں یہ کہتا ہوں کہ مانتا ہوں اگر پولیس یا عمران خان نے کہا کہ چڑھ دوڑو. لیکن ایک بات مجھے بتائیں, جو پولیس کی آپ نے بات کی پولیس سے چھڑوا کے لاؤ, تو اگر کوئی اسی طرح آپ کا خیال ہے کہ پولیس جو ہے وہ ریاست کے ادارے ہیں, بالکل ریاست, اگر وہ غلط کام کریں تو ان کے خلاف احتجاج کا طریقہ کیا ہے؟ ان کا طریقہ یہ ہے کہ آپ احتجاج کریں. یہاں پہ جو ہے پولیس کو اس کے کسٹڈی سے بائی فورس چھوڑا کے لاتے ہیں, اور انہیں کچھ نہیں, یہ لاڈلے ہیں کیوں ہیں, خوش قسمت کیوں ہیں مجھے نہیں معلوم, لیکن امپورٹنٹ میں وہ مڈل کلاس کی سینٹیمنٹ کی بات کر رہا ہوں. کیوں ہیں یہ لاڈلے؟
ایک تو جو یہ ہے کہ شاید یہ لیڈرشپ خوش قسمت اس لیے کہ پنجاب سے ان کا تعلق ہے، ان کے لیے جو ہے ایک نرم گوشہ ہے، ایک بالخصوص سینٹرل پنجاب سے ہے، اور یہ پنجابی ہونا خوش قسمتی کی میرے خیال میں جو ہے یہ ٹریٹمنٹ سے تو ظاہر ہو رہا ہے. اگر یہ کوئی بلوچ ہوتے، اگر کوئی پشتون ہوتے تو ان کا رویہ جو ہے میرے خیال میں ریاستی اداروں کا ان کا بھی ڈیفیکٹ ہوتا. آپ مجھے بتائیے کہ کیا ہوا بھٹو کے ساتھ پاکستان میں. اچھا، تو کہنے کا مقصد یہ کہ یہ ایک فیلنگز ہے، آپ اسے انکار کر سکتے ہیں کشمیر میں، گلگت بلتستان میں، پشاور میں، کوئٹہ میں، سندھ میں، کہ یہ ایک انٹرا پنجابی باعث ہے وہاں پہ. لیکن خان صاحب تو کہتے ہیں میں پختون ہوں. نہیں، وہ تو کہیں گے، لیکن یہ کہ کہیں گے نہیں، پھر آپ انہیں پنجابی سنا گئے نا. ان کی کانسٹیچوئنسی کہاں ہے؟ وہ لاہور میں پیدا ہوئے ہیں، ان کا بیس وہی ہے. ان کی حکومت تو خیبر پختونخوا خیبر پختونخوا میں تو حکومت ان کو دی گئی ہے. وہ تو آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ تو اس کا مطلب پھر آپ کہہ رہے ہیں دھاندلی ہوئی ہے. دھاندلی کا مطلب یہ نہیں کہ میں گھر جاؤں. ان کی لیجٹمیسی پہلے دن ہم لوگوں نے ثابت کی جب ہم نے آلف لیے، جب ہم نے تنخواہیں لی، جب اس پارلیمنٹ نے فیصلہ کیا کہ داندھی کی انویسٹیگیشن ہو. لیکن میرے اسمبلی کا فیصلہ آپ نہیں کر سکتے 30 سیٹوں پہ. بلوچستان اسمبلی نہیں جائے گی 30 سیٹوں کی بنیاد پہ. تو اس کا میکینکس کیا ہے؟ یہ داندلی ہوئی، اس کا مطلب سب گھر جائیں. کیوں؟ آپ کی خواہش ہے. باقی 95% پارٹیاں نہیں مان رہی اس کی، تو ان کی کوئی عوام کے نمائندے نہیں ہو سکتے، ان کا کوئی ووٹ نہیں ہے. ٹھیک. اچھا، لیکن میں صرف یہ کہوں گا کہ دیکھیے سینٹیمنٹس کچھ بھی نہیں ہے. اگر آپ کو اس کو پولیٹیکل ایکٹیویٹی نہیں ہے، مجھے بتائیے لاہور میں کتنے لوگ نکلے ان اپیل پہ؟ لاکھوں لوگ نکلے. کراچی میں کتنے لوگ نکلے؟ ابھی کراچی میں کل کریں گے، آپ کو الگ پتہ چلے گا. کوئٹہ میں کتنے لوگ نکلے؟ وہ کل بات ہوگی اس کی، میجر کریں گے. لہٰذا یہ فیس بک کے واریئرز ہیں. مشرف صاحب کے ساتھ 1.5 ملین سے پلس لوگ ان کے فالوورز تھے، لیکن جب وہ ایئرپورٹ آئے 1 درجن کے لوگ قریب تھے. لہٰذا جو ایلیٹ گیٹوز میں رہ رہے ہیں کچھ ان کے فالوورز، اس کا مطلب یہ نہیں پورا پاکستان کے ساتھ. ایلیٹ بھی گیٹوز کیسے ہو سکتی ہے؟ ایلیٹ گیٹوز ہے ڈیفینس اور باتوں سے کچھ نہیں ہوگا. اب لوگ جاگ گئے. اب یہ آپ ان کو نہیں ورغلا سکتے ہیں. لوگوں شوکت صاحب ایک سوال پوچھنا چاہ رہا ہوں آپ سے. آپ کے جو لیڈر ہیں خان صاحب، انہوں نے اپنے کنٹینر سے پچھلے 2 مہینوں میں پورے پاکستان کے لوگوں پر الزامات لگائے ہیں. اس میں ظاہر ہے آپ شاید نہ مانیں، آپ کے لیڈر مانیں، کچھ لوگ شریف بھی ہوں گے، ایماندار بھی ہوں گے، جن کو دکھ بھی ہوا ہے، وہ ان کو بددعا بھی دے رہے ہوں گے. تو اس کو ایک سائڈ پہ رکھتے ہیں. لیکن ہر ایک پہ الزام لگانا، اب دیکھیں آج خورشید شاہ نے بیان دیا ہے، لیڈر آف دی اپوزیشن ہے. انہوں نے کہا ہے کہ عمران خان صاحب الزامات ثابت کریں یا قوم سے معافی مانگیں جو ان کے اوپر لگائے گئے ہیں. آپ بتائیں خان صاحب قوم سے معافی مانگیں گے یا خورشید شاہ پہ لگائے گئے الزامات ثابت کریں گے؟ مجھے پہلے یہ بتائیں کہ کیا نیب کے کیسز ہیں یا نہیں ہیں؟ وہ تو آپ لوگوں پہ بہت سارے کیسز بن گئے ہیں جن کو آپ ناجائز کہہ رہے ہیں. میں نیب کی کیسز کہہ رہا ہوں. میں وہی کہہ رہا ہوں. تو اس بنیاد پہ ہے نا؟ اس بنیاد پہ ظاہر ہے. دیکھیں نیب اگر کیسز بنا رہا ہے، یا تو پھر آپ یا پھر تسلیم کر لیں کہ اس ملک کا سسٹم ٹھیک نہیں ہے. ٹھیک ہے. یا تو تسلیم کر لیں یا کیسز کی وجہ سے. دیکھیں نا، اب یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ پرائم منسٹر جو ہے، پرائم منسٹر بری ہو جاتا ہے جب وہ پرائم منسٹر ہوتا ہے. ویلڈ ہے. اب یہ جو ملے ہوئے ہیں آپس میں، خان صاحب نے تو یہی کہا نا کہ جب پرائم منسٹر بری ہو گیا تو یہ تو دوست بن گئے نا ابھی، تو یہ بھی بری ہو جائے گا. اگر یا تو یہ کہ آپ بتا دیں کہ سسٹم نیب کے کیسز نہیں ہے، کوئی کیس نہیں بنا یا کسی کیس کا فیصلہ نہیں ہوا، اس سے پہلے ان پہ الزام لگانا صحیح ہے یا غلط ہے؟ دیکھیں میرے خیال سے خان صاحب نے لیڈرشپ کو کہا، ایک انڈیویجول کو. انہوں نے میڈیا کو کہا، انہوں نے جوڈیشری کو کہا، انڈیویجول کو نہیں کہا، انڈیویجول کو نام لے کے کہا. انہوں نے نام لے کے لوگوں کو کہا. نہیں، اگر انہوں نے نام لے کے کہا تو پھر ظاہر ہے ان کے پاس ثبوت بھی ہوں گے. تو نہیں، ثبوت ہے تو دیتے کیوں نہیں؟ یہ تو کسی پہ الزام لگاتے ہیں نا بغیر ثبوت دکھائے. ویسے بغیر ثبوت کے وہ الزام نہیں لگاتے ہیں خان صاحب، مجھے پتا ہے. تو پھر ہو سکتا ہے ان کے پاس بھی ثبوت ہو جب وہ کہتے ہیں کہ وہ بیرونی ایجنٹ ہے. بالکل لائے. ہم تو دیکھیں نا، بیرونی ایجنٹ ہونا یہ آپ مطلب یہ کہ آپ پاکستان کی بات کر رہے ہیں، پاکستان کے عوام کو جگا رہے ہیں، آپ پاکستان کے عوام سے کہہ رہے ہیں کہ آج اپنے حق لے لیں. اگر یہ بیرونی ایجنڈا ہے تو ٹھیک ہے نا، اچھا ایجنڈا ہے. آپ نے یہ کام جی پارلیمنٹ کے اندر کیوں نہیں کیا؟ خیبر پختونخوا کو ماڈل صوبہ بنا کے کیوں نہیں کیا؟ میں آپ کو بتا رہا ہوں. دیکھیں یہ بار بار کہا جاتا ہے کہ جی کے پی میں کچھ نہیں ہو رہا ہے. یہاں جب ہم بات کرتے ہیں نا تو کہتے ہیں جی ہمارا تو 100 سال ہوا ہے، ہم 100 سال میں کیا کر لیں. دیکھیں لوگوں نے 32 سال، یہ تیسری دفعہ حکومت آئی ہے. ہماری تو پہلی دفعہ آئی ہے نا. پہلی دفعہ میں ہم نے جو کرنا تھا وہ تو کر لیا. یہ بات ٹھیک ہے. اگر کسی کو نظر نہیں آ رہا ہے تو اس میں ہمارا کیا قصور ہے؟ آج ہم آپ کو بتائیں ہمارا پولیس سسٹم اگر ٹھیک نہیں ہوا ہے مجھے بتا دیں. اگر یہ کہے کہ پٹواری سسٹم ٹھیک نہیں ہے
بالکل خامیاں ہو سکتی ہیں، میں یہ نہیں کہہ سکتا ہوں 100% ٹھیک ہو گئے، لیکن آپ کو 50% سے زیادہ آپ کو نظر آئے گا کہ اس میں چینج آ گیا ہے. یہ چینج آپ کو اس بات کے جواب ذرا میں جانا چاہیے خیبر پختونخوا میں BBC کا کل رپورٹ ہے، پولیس ہمیں نظر نہیں آ رہا، BBC کا رپورٹ ہے کل کہ خیبر پشاور میں جو ہے ٹارگٹ کلنگ پاکستان میں سب زیادہ ہو گئی ہے. یہ پولیس انہوں نے ٹھیک کی ہے. پھر یہ پٹواری کی بات کر رہے کرپشن پشاور میں ٹارگٹ کلنگ جو ہے وہ پاکستان میں کراچی سے بھی زیادہ ہو گئی. میں آپ کو ایک بات بتاؤں سر، یہ وہ لوگ دوسری بات یہ کہ یہ کہہ رہے ہیں کہ کرپشن ختم ہو گیا، پٹواری جو ہے رشوت نہیں لیتے ہیں. ابھی فرق یہ کہ وہ دن کے بجائے رات کو لیتے ہیں رشوت. ان سے پوچھے کب گئے ہیں؟ دوسری بات یہ کہ لاسٹ ٹائم کب گئے ہیں؟ دوسری بات یہ کہ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ مجھے بتائیں کہ اس کا مقدمہ جو ہے وہاں پہ 3 مہینے میں ایک مقدمہ بھی ختم ہوا ہے، جو انہوں نے کہتے ہیں ہم نے کورٹس بنائے، پتہ نہیں کون سے موبائل کورٹس ہیں. کیا ہر ایک مقدمہ آج بھی 1.5 سال عام طلاق کا مقدمہ بھی 2 سال میں ختم نہیں ہو رہا؟ یہ آپ کی جسٹس سے جو آپ کہہ رہے ہیں. نہیں، آپ کب گئے ہیں پشاور؟ مجھے بتا دیں. لاسٹ ویک کیا ہوں. اچھا پولیس کے نظام میں تبدیلی نہیں آئی، عدلیہ کے نظام میں تبدیلی نہیں آئی، ہاسپٹلز میں اسکولوں میں کوئی فرق نہیں پڑا. ان کو نظر نہیں آئے گا. وہ کہہ رہے ہیں آپ کو نظر نہیں آتا. نظر نہیں آئے گا. وہ کہتے ساون کے اندھے کو ہر چیز ہر آ رہی تھی. صوبائی اسمبلی میں وہاں کیوں نہیں ریز کرتے؟ ہم تو سب سے زیادہ ایکٹیو اپوزیشن ہے. اس وقت مصروف ہے، یہ اس وقت مصروف ہے. اٹھاتے ہیں میڈیا تو ان کو اٹھاتے ہیں جو یہاں پہ تماشا بنانے کے چکر میں یہ سارا دن اس میں لگا رہے ہیں. دیکھیے پیچھے پھر رہے ہیں، آفرز دے رہے ہیں، کروڑوں روپے کی آفرز ہمارے دوستوں کو دی گئی. میڈیا تو اپنے تنقید برداشت کرنے کے لیے تیار نہیں. IDPs کا یہ سوچ میں کہ نواز شریف صاحب ان کو گرین سگنل دے اور یہ پیسے دے اور لوگوں کو 1000 فیملیز کو جو ہے وہاں پہ وہ نہیں ملا ہے. میڈیا بیٹھے ہمارے یہاں تنقید کر رہے ہیں، آنر جا رہی ہے. نہیں تو ہم تو دھرنے پہ بات کر رہے ہیں. ٹاپک تو IDPs نہیں ہے، سیلاب نہیں ہے، بلوچستان کے مسائل نہیں ہے، فاٹا کے مسائل نہیں ہے، ضرب حزب نہیں ہے، دوسرے مسائل. IDPs کی بات ہے، آپ کے لوگ حکومت میں شامل ہیں. مولانا فضل الرحمان صاحب بنو سے الیکٹ ہوئے. آپ مجھے بتائیں نا IDPs پہ ان کا آپ ادھر بیٹھے ہیں، ہم تو نہیں ہے. اور مولانا فضل الرحمان صاحب وہاں پہ ہمارے ادارے کام کر رہے ہیں، PDA میں کام کر رہے ہیں. آپ کے وزیر حکومت میں کیوں بیٹھے ہیں؟ وہاں کے اسلام آباد میں کیا کر رہا ہے؟ آپ وفاقی حکومت میں شامل ہے. کام کر رہے ہیں. آپ کا درانی صاحب کا تعلق بنو سے، آپ کا مولانا فضل الرحمان صاحب کا تعلق بنو سے، یعنی دونوں بنو سے الیکٹ ہوئے. دونوں اسلام آباد میں وہاں پہ کیوں بیٹھے؟ بات بھی ذرا کر بیوروکریسی چلا رہی ہے نا. ہمارا تو PDA میں لگا ہوا ہے پورا. طلال صاحب اب بتائیے کہ کیا وے فارورڈ کیا ہے؟ اب جو دھرنوں سے جہاں سے بات شروع ہوئی تھی حاصل کیا ہوا؟ اب یہ اس کا کنکلوژن کیا ہوگا؟ حکومت کیا سوچ رہی ہے؟ دیکھیے وے فارورڈ ہے کہ پاکستان میں اس سے اچھا وقت نہیں آ سکتا اس سسٹم کے لیے. 4 صوبوں میں 4 مختلف حکومتیں ہیں. اگر یہ ابھی بھی کمپیٹ کر کے رزلٹ نہیں دکھائیں گی تو پاکستان میں اچھا وقت اپنا پرفارم کریں، لوگوں کو دکھائیں. اگلے الیکشن میں لوگ جس کی پرفارمنس بہتر ہو وہ آ جائے. وے فارورڈ اس کا جو بھی کوئی آئین کا ایک صفحہ بھی کسی دھرنے سے، کسی اجتماع سے، کسی احتجاجی تحریک سے نہیں نکلا. تمام کے تمام پارلیمان کے اندر سے نکلے. لیکن آپ کی حکومت پہ وفاقی پہ بھی صوبائی پہ بھی بہت سارے سوالیہ نشانات ہیں. پرفارمنس ٹھیک نہیں ہے، خاص طور پہ پنجاب میں لا اینڈ آرڈر کا مسئلہ بہت اہم ہے. سیلاب بار بار آ جاتا ہے، کوئی آپ لوگوں نے اس کا انتظام نہیں کیا ہوا. اپنی گورننس پہ آپ امپروو کریں گے یا صرف دوسرے صوبوں کی کمپٹیشن کی بات کرتے ہیں؟ ان باتوں کے لیے ہم تیار ہیں، یہ ان کا کام ہے. ہم تیار نہیں، آپ نے کرنا ہے. اسی پہ تیاری نہیں، خالی کرنا بھی ہے. یہ ہمیں ایجوکیشن پہ، ہیلتھ پہ، عوامی مسائل پہ یہ ہمیں کرٹیسائز کریں، ہمیں رستہ بتائیں، ہمیں تنقید. کرٹیسائز کیوں کریں؟ آپ کو خود نہیں پتہ چلتا کہ وہاں کیا حالات ہیں. میں اس پہ بھی ہم نے پچھلے 5 سال حکومت کی. ہمارا کمپیریزن آپ پیرس یا لنڈن سے نہ کریں. نہیں، لیکن اب جب خیبر پختونخوا سے کریں گے، 3 دفعہ حکومت ہے آپ کی. میں نے کہا وہاں ہاسپٹل کا حال خراب ہے، تعلیم اسکولوں کا حال خراب ہے، لا اینڈ آرڈر کا حال خراب ہے. وہاں پولیس جو ہے وہ ملی ہوئی ہے سب لوگوں سے، چوریاں ہوتی ہیں، ڈاکے ہوتے ہیں، قتل ہو رہے ہیں. آپ پچھلے 5 سال آپ نے کمپیریزن کیا، لوگوں نے فیصلہ کیا کہ پنجاب میں میاں شہباز شریف نے دوسروں سے بہتر پرفارم کیا ہے، ہمیں ووٹ ملا. ہم نے کہا پنجاب بنایا ہے، پاکستان بنائیں گے. اگر یہ اور ہمیں ووٹ میری اس بات پہ ملا. یہ بھی کہیں نا کہ نیا KPK بنایا ہے، اگر نیا پاکستان بنائے گا. سے فارغ ہو نہیں، میں کہہ رہا ہوں یہ تو عوام نے کرنا ہے. ہماری پرفارمنس ہمیں بھی کرنے دیں.
یہ بھی کریں. اگر عوام دیکھیں گے کہ پنجاب والوں نے پرفارم اگلی 5 سال میں نہیں کیا یا وفاقی حکومت، یہ 100 بسم اللہ جس کو وہ منتخب کرے. لیکن یہ 62 سال میں 32 سال میرے خیال سے لیکن نہ شارٹ کٹ نہ چلنا ہے اور نہ ہوگا. پرانی تنخواہ پہ یہ کام کرتے رہیں اور کریں گے. بہت شکریہ مہمانوں کا. پروگرام کا وقت ختم ہوا، اجازت چاہتے ہیں. خدا حافظ.